چنگیز خان کے ایک پوتے نے بغداد کو تہس نہس کر دیا تو اس کے دوسرے پوتے نے اسلام قبول کر لیا۔ ہلاکو خان مکہ اور مدینہ پر یلغار کرنے والا تھا جب وہ منگول زادہ بجلی بن کر نکلا اور اسلام کی ڈھال بن گیا۔ یہ مرد مجاہد تھا ایک منگول سردار برقے خان، جو چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوجی خان کا بیٹا تھا اور خاقان اعظم چنگیز خان کا پوتا تھا۔ برقے خان بچپن سے ہی انتہائی ذہین، جنگجو اور علم و حکمت اور دانائی سے مالا مال تھا۔ برقے خان کو روس کا علاقہ دیا گیا، لیکن اس کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی یورپ تک جا پہنچا۔ 1261 عیسوی تک برقے خان کی سلطنت کفکار کے پہاڑوں سے لے کر بلغاریہ کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی اور آگے چل کر اس کی سرحدیں مزید پھیلتی گئی۔ روس اور یورپی عوام اسے تاتاری کہتے تھے، اور وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد سینٹرل ایشیا کی طرف واپس لوٹا اور بخارا شہر کے اندر پڑاؤ کیا۔ اسے خبریں ملی تھی کہ اس کے چچا زاد بھائی اور ایران کے بادشاہ ہلاکو خان ایلے خانی نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا ہے اور اسلامی حکومت کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا ہے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت لاکھوں نہتے مسلمانوں کا قتل عام کر کے اس نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے ہیں۔ بغداد کی گلیوں میں خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ علم اور ریسرچ کی کتابوں کو پانی کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور وہ تعداد کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ ان کی سیاہی سے پانی کا رنگ کالا ہو چکا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ ہلاکو خان اپنی ان ہلاکت خیزیوں کو مزید بڑھا کر اسلامی ملک مصر تک لے جا رہا ہے، اور اس کا ارادہ ہے کہ اب وہ مصر کی مملوک سلطنت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ہلاکو خان پس پردہ صلیبیوں کا حمایتی تھا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ملیا میٹ کر کے مسلم تہذیب کو ختم کرنا اس کا مقصد تھا۔ برقے خان کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہلاکو خان یہ کارنامہ سر انجام دے کر منگول سلطنت کا خاقان اعظم یا چیف بننے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، جبکہ برقے خان ایسی سفاکیت کو منگولوں کی بہادری کی توہین سمجھتا تھا، کیونکہ اس کی ماں بوتے خان اپنے بیٹے برقے خان کو بے گناہوں کے قتل سے روکا کرتی تھی اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں اپنے مختلف مسلم وزراء کے ذریعے برقے خان کو خوف خدا دلاتی رہتی تھی۔ اس لیے برقے خان ہلاکو خان کی سفاکیت کے بارے میں مسلمانوں کی زبانی سب کچھ سننا چاہتا تھا۔ خاص طور پر مذہب اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا وہ شدید خواہشمند تھا، اسی لیے اس نے بخارا کے مشہور عالم دین صوفی سیف الدین کو طلب کیا۔ سمرقند اور بخارا چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چغتائی خان کے حصے میں آئے تھے۔ چغتائی خان چنگیزی قانون یاسا کی پاسداری کرتا تھا اور وہ شہروں سے دور ہمیشہ خیمہ زن رہتا تھا، جبکہ سلطنت کا نظام چلانے کے لیے اس نے اپنے سپہ سالار کو وزیر بنایا۔ چغتائی خان کی وفات کے بعد اس کی سلطنت کی تقسیم پر اس کے بیٹوں کے درمیان جھگڑے بھی ہوئے، لیکن جلد ہی اس کے بیٹوں کے درمیان صلح بھی ہو گئی۔ چغتائی خان اگرچہ ایک بہت ہی بے رحم جنگجو تھا، لیکن بہرحال اس نے مسلمانوں کی مساجد اور کبھی بھی عیسائیوں کے گرجا گھر کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ سلطنت کی مضبوطی کے لیے اس کی اولاد نے ترک زبان بھی سیکھی اور ترکوں جیسا رہن سہن بھی اختیار کیا، اسی لیے مورخین نے چغتائی خاندان کو ترک منگول بھی لکھا ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کا شجرہ نسب بھی چنگیز خان اور منگول خاندان سے جا کر ہی ملتا ہے، جہاں ہندوستان میں سلطنت مغلیہ 300 سال تک قائم رہی۔ چغتائی خان کے مسلمان وزیر سعد اللہ بیگ نے بخارا کے اندر ایک بہت بڑی خانقاہ اور مدرسہ تعمیر کروایا تھا، اور برقے خان کی طرف سے اسی خانقاہ کے مبلغ صوفی شیخ سیف الدین کو طلب کیا گیا۔ اس بلند کردار صوفی نے برقے خان کے سامنے ہلاکو خان کی تمام سفاکیت کو بالکل کھول کر ایسے بیان کیا کہ ہلاکو خان نے 1 لاکھ سے زیادہ بے گناہ مسلمانوں کو بنا کسی قصور کے صرف ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے قتل کر دیا ہے، جو خود منگول قانون کی بھی کھلی اور سخت خلاف ورزی ہے۔ اس نے کتب خانوں اور شفا خانوں کو بھی آگ لگا دیا ہے، اور بغداد جو کہ مسلمانوں کا کسی زمانے کے اندر گھر تھا، مکمل طور پر بالکل اجڑ چکا ہے اور مسلمان دربدر ہو چکے ہیں۔ پھر اس صوفی نے برقے خان پر اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور 3 دن تک دلائل دینے کے بعد بالآخر چنگیز خان کے پوتے اور جوجی خان کے بیٹے برقے خان نے 660 ہجری 1261 عیسوی کے اندر اللہ اکبر کہا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ برقے خان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی اس کے درجن بھر جرنیلوں اور ہزاروں منگولوں اور تاتاریوں نے بخارا کے صوفی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ برقے خان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے سگے اور چچا زاد بھائیوں کو مختلف جگہوں پر شکست فاش دی اور اپنی آخری سانس تک اسلام کی پاسبانی کرتا رہا۔ یہ واقعہ دراصل ہے کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہلاکو خان نئے خاقان اعظم یا چیف کی سلیکشن کے لیے مجلس کرولتائی کے اندر شرکت کے لیے سینٹرل ایشیا روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا ایک لشکر مصر کے لیے روانہ کیا، جسے بری طرح سے شکست ہوئی۔ مصر کے اندر اس وقت رکن الدین بیبرس کی حکومت قائم تھی، جس کے اندر شام، اردن، سعودی عربیہ جس میں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات بھی شامل ہیں، مملوک سلطنت کا حصہ تھے۔
جس کا مطلب کہ مصر کو تباہ کرنے کے بعد ہلاکو کی فوجیں حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہو جاتی، اور جیسے ہر اسلامی ممالک کی کسی مسجد تک کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا، تو کیا وہ مکہ اور مدینہ جیسے مقدس ترین مقامات کو اس تباہی میں چھوڑنے والے تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے، پھر چاہے تو وہ ایک چھوٹے سے پرندے کو اس کام کے لیے چن لے، یا پھر منگول یا تاتاریوں جیسی ایک وحشی قوم سے ہی ایک مرد مجاہد کو جو اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے۔ اور برقع خان نے اسی موقع پر اسلام قبول کر لیا، جبکہ دوسری طرف ہلاکو خان منگول سپہ سالار کی شکست کی خبر سن کر زخمی شیر کی طرح بے چین ہو گیا، اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے مجلس کرولتائی سے مشورہ کر کے سینٹرل ایشیا سے ایک عظیم ترین اور منظم لشکر کو لے کر مملوکوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا، اور اس لشکر میں اس کا بیٹا میمنا کے سپہ سالار کی حیثیت سے ہلاکو خان کے ساتھ تھا۔ مملوک کچھ خوفزدہ تو تھے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید بالکل نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی ترک نسل کے بہت ہی بہادر انسان تھے۔ جب ہلاکو خان کی فوجیں مصر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، مسجدوں اور گھروں کے اندر مملوک حکومت کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد برقع خان نے بیبریس کو خط لکھا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا، اور بالکل ایک ایسا ہی خط اس نے ارطغرل غازی کو بھی لکھا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ برقع خان کے مسلمان ہونے کی خبر پر جہاں عالم اسلام کے اندر خوشی منائی گئی، وہیں ہلاکو خان اور صلیبیوں کا، جن کا آپس کے اندر اتحاد بن چکا تھا، اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، اور یہ ایک دوسرے کے ہی دشمن ہو گئے۔ برقع خان وہ واحد لیڈر ہے جس کے لیے عالم اسلام کے اندر یعنی مصر میں مملوک سلطنت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ برقع خان کی کامیابی کے لیے بھی دعا مانگی گئی۔ ہلاکو خان نے جب برقع خان کو مصر آتے دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ ہلاکو خان کی فوج ذرا ہی دیر کے اندر سنبھل گئی اور برقع خان کی فوج کو دھکیلنے کے اندر کامیاب رہی، مگر یہ عارضی پیش قدمی ثابت ہوئی، کیونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا، اسی لیے چاروں طرف بہت زیادہ برف جمی ہوئی تھی۔ یہاں پر ایک دریا بھی تھا جس پر برف کی ایک موٹی تہ جم چکی تھی۔ برقع خان کے بھتیجے نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہلاکو خان کی فوج پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے، اور عین دریا کے اوپر پہنچنے والی ہلاکو خان کی آدھی فوج برف ٹوٹنے کی وجہ سے اس دریا کے اندر ڈوب کر مر گئی۔ یہ ہلاکو خان کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا اور بہت ہی غیر متوقع حالات تھے، کیونکہ برقع خان یہاں پر خود سے نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے وسیلہ بنا کر اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس بدترین شکست کے اندر ہلاکو خان کا بیٹا بھی مارا گیا، اور خود ہلاکو خان بھی پسپا ہو کر فرار ہو گیا، اور برقع خان کی اس فتح کو تاریخی فتح حاصل ہے۔ ہلاکو خان وہاں سے پسپا ہو کر آذربائیجان چلا گیا، جہاں سے اس نے سرحدوں پر حملے جاری رکھے، مگر ایک طرف برقع خان، دوسری طرف بیبریس اور تیسری طرف ارطغرل غازی کے تابڑ توڑ حملوں نے تاتاریوں کا جینا مشکل کر دیا۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ تاتاری، جو کہ خون خرابے کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، ان شکستوں کے بعد وہ بھی ہلاکو خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ برقع خان کے سپاہی ایمان اور یقین سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف ہی نہیں تھا۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقع خان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں سے جو شامی سرحدوں کے آس پاس موجود تھے، انہیں برقع خان کی دور دراز واقع مملکت میں جانے کی بجائے مصر میں جانا بہتر محسوس ہوا، اور وہ جان بچانے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے۔ اس نے اس وقت ہمدردی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے نہ صرف ان لوگوں کو پناہ دی، بلکہ ان کی خدمت کی، انہیں رہنے کے لیے مکان دیے۔ یہ سب حسن اخلاق دیکھ کر یہ سب تاتاری ایک کے بعد ایک مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ تاتاری ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رہائشیں دی۔ ہلاکو خان اپنے تایازاد بھائی برقع خان کے ہاتھوں شکست در شکست کے غم اور اہل خانی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں کی حفاظت کے لیے تازہ دم لشکر کے ساتھ تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا، جس کی وجہ سے اس کا سر پتھروں سے گھسیٹتا ہوا دور تک گیا، کیونکہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ یقیناً یہ اس مالک کی طرف سے عذاب تھا جس کے کنٹرول میں دنیا و کائنات کا نظام ہے۔ 8 فروری 1265 کو ہلاکو خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کا شکار ہو گیا، جس کے بعد اس کے بیٹے الجائتیو خان، محمد بن بندہ خدا، غزان خان، ارغوان خان بھی 1,70,000 منگول تاتاریوں کے ہمراہ حضرت ابراہیم عبودی کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف با اسلام ہوئے۔ آگے چل کر انہی مسلمان تاتاریوں نے بڑے بڑے اسلام دشمن حکمرانوں کو زیر و زبر کر کے ڈھیر کر دیا، اور جو طاقت یہ وحشی قوم پہلے تباہی اور ظلم پھیلانے کے اندر لگایا کرتی تھی، اب وہ اسلام کو بچانے کے اندر لگانے لگی۔ اور علامہ محمد اقبال نے انہی منگول تاتاریوں کے متعلق جواب شکوہ کے اندر کچھ یوں بیان کیا ہے عیاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔